أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم مٹا دیں ان کی آنکھوں کو. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ پھر یہ دوڑیں راستے کی طرف. فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ پھر کہاں دیکھ پائیں گے راستے کو. اللہ تعالیٰ یہ جہنمیوں کے متعلق فرما رہے ہیں جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سخت غصے کے لہجے میں فرما رہے ہیں کہ یہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کفر شرک کر رہے ہیں، اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا ڈالیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آنکھوں کو مٹا دیں، آنکھوں کو. فاستبقوا الصراط پھر یہ راستے کی طرف دوڑیں. فأنى يبصرون تو ان کو کہاں دکھائی دے گا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم آگے فرمائیں اگر ہم چاہیں تو ان کو مسخ کر ڈالیں ان کی جگہوں میں، یعنی ان کو مٹا دیں ان کی جگہوں میں جہاں یعنی رہائش پذیر ہیں وہیں ان کو مٹا ڈالیں. فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون بس یہ طاقت نہ رکھے نہ تو چلنے کی نہ واپس لوٹنے کی، یعنی چلنے پھرنے سے عاجز آ جائیں. ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون اور یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کو جھکا دیتے ہیں خلقت میں. لمبی عمر ہو تو وہ یعنی جھک جاتی ہے، اس کی کمر جھک جاتی ہے. افلا يعقلون کیا یہ عقل نہیں رکھتے. وما علمناه الشعر وما ينبغي له اگلی آیت میں مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعتراض کرتے، کہتے جی یہ شاعر ہے اور یہ جو قرآن پاک ہے یہ شاعرانہ کلام ہے. اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ وما علمناه الشعر ہم نے نہیں سکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر. وما ينبغي له اور نہیں آپ کے مناسب تھے شعر. ان هو الا ذکر وقرآن مبین نہیں ہے مگر یہ نصیحت ہے. یہ جو قرآن پاک یہ صاف نصیحت ہے اور قرآن مبین ہے، واضح اللہ کی کتاب ہے. اور یہ کیوں اتاری ہے؟ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا تاکہ یہ ڈرائیں ہر اس شخص کو جو زندہ ہے. ان کے تو مردہ ہو چکے ہیں، بے حس ہو چکے ہیں، ان کو تو اثر نہیں کرے گا، لیکن ان کو اثر کرے گا جو زندہ ہیں، یعنی دل زندہ ہیں، جن کے دل میں ایمان کا ذرہ ہے. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ اور بات پکی ہو گئی کافروں پر. اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ان کے لیے پیدا کیے وہ جانور جن جانوروں کو ہمارے ہاتھوں نے بنایا. مما عملت ایدینا انعاما کہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ان کے لیے پیدا کیے وہ مخلوقات، وہ جانور، وہ چوپائے جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. فہم لہا مالکون اور اب یہ اس کے مالک بنے ہوئے ہیں، یعنی ان جانوروں کے.
وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ان جانوروں کو ہم نے ان کے تابع کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ جانور ہم نے پیدا کر کے انسانوں کے حوالے کر دیے اور انسان ان کے مالک بنے ہوئے ہیں اور ہم نے ہی ان کو تابع کیا۔ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ، تو ان جانوروں میں کچھ تو وہ ہیں جو ان کی سواریاں ہیں، ان پہ سوار ہوتے ہیں، جیسے اونٹ، گھوڑا وغیرہ۔ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور کچھ جانور وہ ہیں جن کو یہ کھاتے ہیں، جیسے گائے، بکری وغیرہ۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان جانوروں میں یعنی ان چوپایوں میں ان کے لیے بہت سارے منافع ہیں، وہ مشارب، اور پینے کے گھاٹ ہیں، یعنی دودھ پینے کے گھاٹ، ان جانوروں میں سے دودھ نکلتا ہے وہ پیتے ہیں۔ افلا یشکرون، کیا یہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سخت ایسے لوگوں سے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی حکم عدولیاں کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر زندگی نہیں گزارتے، ایمان نہیں لاتے، کفر اور شرک میں مبتلا ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہیں، جہنم والے راستے پر نکل پڑے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ نے فرمایا میدان محشر میں اللہ فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او مجرموں تم ایمان والوں سے علیحدہ ہو جاؤ۔ پھر اللہ ان کو ڈانٹ پلائیں گے أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدم، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی پوجا نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر تم شیطان کے راستے پر چلتے رہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، لیکن تم شیطان کے راستے پر چلے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، بے شک یہ جو شیطان ہے اس نے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کر دیا تم میں سے۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یعنی جو شیطان کے پیچھے چل پڑے میرے راستے کو چھوڑ کر، کیا تمہیں عقل نہیں تھی؟ یہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹیں گے اور پھر اللہ فرمائیں گے ہٰذِهِ جہنم التی کنتم توعدون، یہ سامنے جہنم ہے، اب اس میں داخل ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، اس میں اب داخل ہو جاؤ بسبب اس کے جو تم ناشکری کیا کرتے تھے، کفر اختیار کرتے تھے، اب اس جہنم میں چلو۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تمہارے منہ پر تالے لگا دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، اب تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے۔ وتشہد ارجلہم، اور تمہارے پیر گواہی دیں گے تمہارے خلاف۔ بما کانوا یکسبون، جو تم بدعمالیاں کرتے تھے وہ تمہارے پیر گواہی دیں گے۔ یہاں تک تو جہنم کا تذکرہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جہنم میں تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، باقی رہی دنیا کی بات، یہ دنیا میں جو نافرمانی کر رہے ہیں اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، متحمل مزاج ہیں، برداشت کرتے ہیں اور تحمل سے کام لیتے ہیں، ورنہ جب مشرک اللہ کی بات نہیں مان رہے، اللہ کے نبی کے راستے پر نہیں چل رہے، ایمان نہیں لا رہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا ڈالیں۔ یعنی اللہ اتنے قدرت والے ہیں، آنکھیں مٹا ڈالیں، پھر یہ راستہ چلیں تو راستہ ان کو سجائی نہیں دے گا۔ آگے فرمائیں اگر ہم چاہیں تو ان کو ان کی جگہ پر ملیہ میٹ کر دیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ، جہاں یہ رہائش پذیر ہیں وہیں زلزلہ آئے اور یہ گھر سمیت تباہ و برباد ہو جائیں تو اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، بس یہ پھر طاقت نہ رکھیں نہ تو چلنے کی نہ لوٹنے کی۔ پھر سوال پیدا ہوتا تھا یہ کیسے کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ آنکھوں کو مٹا دیں یا سارے وجود کو ہی مٹا دیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک مثال دے رہے ہیں کہ تمہارے سامنے مثال ہے کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ،
کہ جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں دیکھتے نہیں ہو کہ ہم اس کو جھکا دیتے ہیں، اوندھا کر دیتے ہیں تخلیق میں۔ اللہ تعالیٰ عمر لمبی کر دیتے ہیں، کئی 70 سال 80 سال 90 سال تک جب جاتے ہیں عمر کو تو ان کی کمر جھک جاتی ہے، انتہائی جھک کر چلتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں صحیح صحت مند تندرست آدمی کو جھکا دیتے ہیں، کہاں جب 40-50 سال کا ہوتا ہے تو بڑا کڑیل جوان ہوتا ہے، یعنی 30-40 سال کا بڑا کڑیل جوان بڑا، لیکن جب 70-80 سال کی عمر کو جاتا ہے تو کمر جھک جاتی ہے، پھر پکڑنے سے بھی عاجز آ جاتا ہے۔ تو دیکھتے نہیں ہو جو اللہ تعالیٰ ایسے طاقتور انسان کو جھکا دیتا ہے وہ اس پر بھی قادر ہے تمہاری آنکھوں کو مٹا ڈالے، یا تمہیں گھر سمیت تمہیں مٹا دے، تو اس پر بھی قادر ہے۔ افلا یعقلون، تو کیا یہ عقل نہیں رکھتے؟ یعنی بار بار اللہ تعالیٰ پیچھے بھی گزرا، افلم تکونوا، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ اب یہاں اللہ تعالیٰ ان سے شکوہ کر رہے ہیں، کیا ان کو عقل نہیں ہے کہ اپنے نفع نقصان کو نہیں پہچان رہے؟ غلط راستے پر، نقصان کے راستے پر چل رہے ہیں اور نفع کے راستے کو چھوڑ رہے ہیں، جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ کیا ان کو عقل نہیں؟ یہاں تک ایک بات مکمل ہوگی۔ اگلی بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں یہ شاعر ہے، تو قرآن کی دوسری آیت میں اللہ نے اس کا جواب ما ہوا بقول شاعر، کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ رسول کریم کا قول ہے، یعنی ان کی بات ہے، یہ شاعر نہیں ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شعر و شاعری کا بڑا دورہ تھا، ہر عرب کا بچہ شاعر ہوتا تھا، اور اشعار میں پھر کسی چیزوں کی تعریف کرتے، اور اشعار میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا اس میں مبالغہ ہو، جتنا اس میں جھوٹ ہو، اتنا ہی شعر کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ فارسی کا مقولہ ہے احسن اوست اکذب اوست، سب سے بڑا شاعر وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا جھوٹا ہو، یعنی اپنے شعر و شاعری میں جتنا بڑا جھوٹ بولے اس کو اتنا ہی بڑا شاعر کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شاعر ایک جنگ کا نقشہ بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے سمے ستوراں چنا دشت گست، زمیں شش سدو آسماں ہشت گشت، یعنی جب ہماری فوج لڑنے کے لیے میدان میں آئی تو ہماری فوج کے گھوڑوں نے ایسی دھول اڑائی کہ اس دھول کی وجہ سے ایک پوری زمین اڑ گئی، یعنی پوری زمین اڑ گئی، اڑنے کی وجہ سے آسمان 8 ہو گئے اور زمینیں 6 رہ گئی، ویسے 7 زمینیں، تو ایک پوری زمین ہی اڑ گئی، اڑ کے وہ آسمان بن گئی۔ ایسے ہمارے فوج کے گھوڑوں نے ایسا ریت اڑایا۔ اب یہ صاف جھوٹ ہے، بھی ایک پوری زمین کیسے اڑ سکتی ہے؟ آسمان 8 بن گئے اور زمینیں 6 رہ گئیں۔ تو لیکن چونکہ یہ شاعرانہ تخیل ہے، اس میں جتنا بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے اتنا ہی اس کو بڑا شاعر کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک شاعر کہتا ہے، یعنی عربی کا شعر ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ میں اپنے محبوب کے عشق میں گھل گھل کر اتنا باریک ہو گیا کہ اب کسی کاتب کی قلم کی نوک میں آ جاؤں تو اس کی قلم کی جو لکھائی ہے وہ بھی خراب نہ ہو۔ یعنی مطلب وہ شاعرانہ تخیل ہے کہ میں اپنے، حالانکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ اتنا باریک ہو جائے کہ وہ قلم کے نوک میں آ جائے اور اس سے سیاہی یعنی لکھائی خراب نہ ہو، لیکن چونکہ شاعر ہیں جتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں اتنے ان کو بڑا شاعر کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھائے۔ یہ جو کافر کہتے تھے وہ شاعر، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اشعار نہیں پڑھے۔ ویسے اشعار پڑھنا منع نہیں ہے، لیکن بڑی عظیم ہستیوں کے لیے اشعار کہنا کوئی ان کے شان کے مناسب نہیں،
چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلتی تھی وہ حق اور سچ ہوتی تھی، اور یہ قرآن پاک یہ حق اور سچ ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں۔ شاعر کا کلام ہوتا تو اس میں بہت زیادہ جھوٹ ہوتا، چونکہ جو شاعر ہوتے ہیں بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں، اپنے اشعار کو اس میں بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں۔ تو لیکن یہ شعر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نثر کلام ہے اور اللہ کا کلام ہے، پکی اور سچی اس میں باتیں ہیں، ذرہ برابر اس میں تبدل اور تغیر نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کو نہ تو شعر سکھایا، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، نہ ہی آپ کی شان کے مناسب تھے اشعار۔ ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو نصیحت ہے، نصیحت سے بھرا ہوا کلام ہے اور قرآن پاک ہے۔ اور یہ کیوں اتارا ہے؟ لینذر من کان حیا ویحق القول، تاکہ آپ ڈرائیں ہر اس شخص کو جو زندہ ہے۔ اب زندہ کیوں فرمایا؟ کہ جو کافر تھے وہ مردہ بنے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو مردوں کو نہیں سنا سکتا، یہ زندوں کو سنائیں گے، یعنی جن کے دل زندہ ہیں اور جن کے اندر ایمان کی روح موجود ہے، ایمان کا ذرہ موجود ہے، وہ زندہ ہے۔ اور زندہ آدمی ہی اثر لے سکتا ہے کلام سے، تو وہ مردہ بنے ہوئے تھے، فرمایا کہ مردوں کو آپ سنائیں گے بھی تو ان کو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو کافروں کو اللہ نے مردوں سے تشبیہ دی، ایمان والوں کو اللہ نے زندہ سے تشبیہ دی۔ اور جیسا کہ حدیث میں ہے، ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ایمان والا زندہ ہے، کافر مردہ ہے۔ وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ بات ثابت ہو گئی کافروں پر کہ کافر مردہ ہے، ایمان والے زندہ۔ آخر میں آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مثال دے کر فرمایا، اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، کیا یہ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کے لیے چوپائے بنائے، اپنے ہاتھوں سے بنائے، اور یہ ان کے مالک بنے پھر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کے جب جیسے مشرکین مکہ ان کے پاس اونٹ ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے، بھیڑ بکریاں ہوتی تھیں، گائے وغیرہ ہوتی، ان کو استعمال میں لاتے۔ اب یہ سب اللہ کے پیدا کردہ مخلوق ہے، لیکن اللہ نے ان کو تابع کر دیا، تو یہ اب ان کے مالک بنے پھر رہے ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، پھر ان جانوروں کو ہم نے ان کے تابع کر دیا۔ اگر دیکھو نا، اب ایک شیر ہے جو جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، اب اس کو کوئی اپنے تابع نہیں کر سکتا، ایک شیر آ جائے تو لوگ ڈر کے بھاگتے ہیں۔ لیکن شیر سے بھی بڑی مخلوق جو اونٹ ہے، اور اسی طرح بیل ہے، بھینس ہے، کتنی بڑی، لیکن اللہ نے اس کو انسان کے تابع کر دیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ اس کے اونٹ کی نکیل پکڑ کے، بلکہ اونٹوں کی پوری قطار ہے، تو ایک چھوٹا سا بچہ لے کر چل رہا ہے، وہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو ان اونٹوں کو کس نے تابع کر دیا؟ اللہ نے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تابع کر دیا انسان کے فائدے کے لیے، اس پر ان پر تم سواری کرتے ہو، ان کا گوشت کھاتے ہو، ذبح کر کے گوشت کھاتے ہو۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اس کے علاوہ اور بہت سارے منافع ہیں، ان کی کھال سے استعمال کرتے ہو، پھر وہ لیدر کی کتنی چیزیں بنتی ہیں، اس سے کہیں جوتے بن رہے ہیں، کہیں یعنی جیکٹیں بن رہی ہیں، تو یہ سب منافع ہیں۔ وہ مشارب، اور اللہ نے ان میں پینے کے گھاٹ بنا دیے، یعنی اس کے تھنوں سے دودھ نکل رہا ہے، اب وہ دودھ کتنا ہم استعمال کرتے ہیں، اپنے بچوں کو پلا رہے ہیں، خود پی رہے ہیں، اس سے مختلف چیزیں بنا رہے ہیں، کہیں دہی بن رہی ہے، لسی بن رہی ہے، اور اس سے گھی، دیسی گھی نکل رہا ہے، مکھن بن رہا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہماری نعمتیں ہیں، یہ لیکن شکر ادا نہیں کرتے، ہماری اتنی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں لیکن ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔